ہر عاشرے کا ایک مستقل عمل ہے، جس طرح کہ پہلے عاشرے میں رب تعالیٰ سے رحمت طلب کرنا یہ مستقل عمل ہے، جبکہ دوسرے عاشرے میں مغفرت طلب کرنا یہ خاص عمل ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، زیادہ سے زیادہ طلب کرنا۔ اور اسی طرح یہ سوال بھی ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر کیسی رات؟ تو محترم سامعین و حاضرین، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ یعنی لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ رات اتاری ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے یہ رات اتاری۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ قرآن اتارا۔ اس قرآن کو کب اتارا؟ اس رات لیلۃ القدر میں اتارا۔ جب یہ قرآن لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے تو پھر اس لیلۃ القدر کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ تو یا اللہ، اس رات کی کیا فضیلت ہوئی جس رات میں یہ قرآن آپ نے اتارا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ بڑھ کر ہو گئی۔ 1000 مہینوں سے زیادہ بڑھ کر یہ ایک رات ہو گئی۔ اب سامعین گرامی، آپ توجہ تو کریں، ذرا غور تو کریں کہ 1000 مہینے آج کے ہمارے اس حساب کے مطابق کتنے بنے؟ وہ 83 سال 4 ماہ کے مطابق، یعنی حساب سے 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ کہ اگر کسی نے ایک مرتبہ ماہ رمضان کی یہ آخری رات پالی تو اس کو 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا ثواب مل گیا۔ 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی ہے، اور 1000 مہینوں کو جب کاؤنٹ کیا تو بنے 83 سال 4 ماہ کا وقت۔ اب ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات کی عبادت کے بدلے میں 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا ثواب عطا کر رہے۔ اس کے علاوہ یہ سوال تھا کہ یہ جو اعتکاف ہے، اس اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک قسم ہے نفل، ایک قسم ہے واجب نظر کا اعتکاف، مگر ان دونوں واجب اور نظر اعتکاف کے لیے نہ تو کوئی مقام، نہ تو کوئی موقع اور نہ کوئی جگہ مختص کرنا ضروری نہیں ہے۔ جیسی نیت کرے گا وہاں وہی جگہ اس کے لیے مختص ہو جائے گی، اور جتنی نیت کرے گا اتنا ہی اس کے لیے لازم ہو جائے گا وہ اعتکاف۔ نفل کرنا چاہتا ہے وہ جتنی دیر نفل اعتکاف کرنا چاہے گا اتنی دیر ہی کرے گا۔ لیکن ایک اعتکاف ہے وہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف، اور یہ مسنون اعتکاف ہے، اس کو سنت اعتکاف کہتے ہیں۔ سامعین گرامی، یہ مساجد میں ہوتا ہے، اور اس اعتکاف کے خاص قسم کے اعمال اور اس کے خاص قسم کے احکامات ہیں، ان کے مطابق یہ اعتکاف کرنا پڑتا ہے۔ یہ اعتکاف مرد بھی کر سکتا ہے، یہ اعتکاف عورت بھی کر سکتی ہے۔ مرد مسجد میں اپنا معتکف بنا کے وہاں پر اعتکاف کرتا ہے، اور عورت جو ہے وہ اپنے گھر کے اس کونے میں جہاں پر وہ عام حالات میں چھپ کے، جہاں شرعی اعتبار سے حکم ہے کہ کوئی بھی عورت نماز پڑھے تو وہ اپنے گھر کے اس آخری کونے میں پڑھے، وہاں پر وہ اعتکاف کرے گی۔ مرد مسجد میں اعتکاف کریں گے، عورت اپنے گھر کے اس کونے میں باقاعدہ طور پر پردہ کر کے اعتکاف میں بیٹھے گی۔ یہ تو تھا اعتکاف کہ یہ آخری عشرے کا اعتکاف ہے، اور اس کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں آپ اندازہ کر لیجئے کہ میرے اور آپ کے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہر بار اعتکاف کیا، حتیٰ کہ ایک بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب سفر کی وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکے، تو آپ نے بعد میں شوال میں وہ اعتکاف کیا۔
بلکہ اگلے ماہ رمضان میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف بھی کیا۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی جستجو اور تلاش کرنے کے لیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے شروع سے ہی اعتکاف شروع کر دیا، اور پہلا عشرہ مکمل ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا میرے پاس جبرائیل امین آئے، اور آپ کے پاس جبرائیل آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے حبیب جس چیز کو، یعنی جس رات لیلۃ القدر کی آپ تلاش فرمانے کے لیے اعتکاف کر رہے تھے وہ آگے ہے، یعنی وہ اگلے دنوں میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی اور صحابہ کو بھی اگلے عشرے یعنی دوسرے عشرے میں اعتکاف کا فرمایا۔ دوسرے عشرے کا اعتکاف مکمل ہونے لگا تو جبرائیل ایک بار پھر اللہ کے حکم سے آئے اور کہنے لگے اللہ کے حبیب جس رات کی، جس چیز کی تلاش میں آپ نے اس عشرے کا اعتکاف کیا وہ مزید آگے ہے، یعنی اگلے دنوں میں ہے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود بھی اور اپنے صحابہ کو بھی اس کی تلقین کی کہ بھائی پہلے عشرے میں بھی اور دوسرے عشرے میں بھی ہم نے اس رات کو تلاش کیا اور اس کا اعتکاف کیا، مگر وہ رات آگے ہے، لہذا وہ اگلے عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنی ہے۔ اس کے لیے میرے ساتھ جو حضرات اعتکاف پہ بیٹھنا چاہتے ہیں وہ اپنا اعتکاف جاری رکھیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کے پورے 30 دن ماہ رمضان کا پورا اعتکاف کیا۔ اس سے ہمیں ایک تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات کی تلاش اور جستجو کے لیے پورے رمضان کے مہینے میں اعتکاف کر لیا۔ دوسری چیز، وہ رات تھی ہی عظمت والی نا، کہ 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر اس کا ثواب تھا، تو کیوں کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فضیلت کو کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ اور اپنی امت کو اس کی تلقین آپ نے کی، اور اپنے صحابہ کو آپ نے فرمایا کہ تم بھی میرے ساتھ بیٹھو، اس اعتکاف کو کر لو، اس رات کو تم بھی حاصل کر لو۔ اور کیا ہی خوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز اپنے لیے پسند کی وہ اپنے امتیوں کے لیے، سب کے لیے پسند کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ جو چیز اپنے لیے تم پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ لہذا مسلمانوں، ہمارے نبی نے ماہ رمضان کے پورے تینوں عشروں کا اعتکاف اس لیے کیا کہ وہ رات مل جائے، اور وہ رات کہ جس روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترکی خیمہ سے سر باہر نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے چاہ رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رات بھلا دی گئی، تو آپ نے فرما دیا کہ وہ رات مجھ سے بھلا دی گئی ہے، وہ اب عشرہ اخیرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرنی ہے۔ اور وہ طاق راتیں کون سی ہیں؟ وہ پہلی رات جب 20واں روزہ ختم ہوتا ہے، افطاری کے سے وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے، وہ پہلی رات 21ویں شب ہوتی ہے۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، یہ 5 راتیں ہیں ٹوٹل۔ ان 5 راتوں میں ہم ماہ رمضان کے اندر عشرہ اخیرہ کی ان 5 طاق راتوں میں ہم کیا چیز حاصل کر سکتے ہیں؟ 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا فائدہ، اور 83 سال 4 ماہ کی مقبول عبادت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، فضیلت حاصل کر سکتے ہیں۔